اسلام تو اتنی تالیف قلبی کا حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ جیسے فرض عمل میں کفار کو تالیف کے طور پر حصے دار بنائے، تالیف قلب کے طور پر، مال غنیمت میں تالیف قلب کے طور پر حصے دار بنایا گیا۔ اور یہ لوگ کلمہ پڑھنے اور نماز، اتنا تشدد۔ میں نظام آباد کا واقعہ عرض کروں، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہمارے اپنے جس مسجد میں میں خطابت کرتا ہوں، بالکل مسجد سے لگ کر ایک مصلی ہیں، وہ اپنے بیٹے کا دکھ درد لے کے ہمارے پاس آئے تھے۔ ایسے تو کئی ایک واقعات ہیں کہ والد کا انتقال ہو گیا تو یہ غیر مقلد اولاد اپنے باپ کے جنازے کی متابعت تو کی، لیکن نماز جنازہ انہوں نے نہیں پڑھی، ٹھہرے تماشا دیکھتے رہے۔ بھائی آپ باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے؟ نہیں بھائی، وہ شرک کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اس لیے میں جنازہ نہیں پڑھا۔ کیا تشدد ہے! اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے جنازے پہ جا کے ٹھہر گئے تھے۔ شاید میرا جنازہ پڑھنے سے حضور کو 100% کنفرم تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن ٹھہر گئے کہ شاید میرے جنازہ پڑھنے سے حضور اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، ایک امید میں کہ مغفرت کر دے۔ اور اللہ پاک نے یہ واضح بھی کر دیا، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ نہیں مغفرت کریں گے۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، صراحت آ گئی۔ اس کے باوجود حضور نے فرمایا اگر یہ تعداد اللہ پاک کی تہدید کے لیے ہوتی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کی جنازہ پڑھتا تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ نے یہ جو 70 کا تذکرہ کیا یہ حد بتانے کے لیے نہیں بلکہ زیادتی بتانے کے لیے کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا طرز ہے، ماں جانتے ہوئے کہ یہ منافق ہے لیکن ایک امید مغفرت میں جنازہ پڑھانے کے لیے ٹھہر گئے۔ صحابہ روک رہے ہیں، حضرت عمر نے دامن پکڑ لیا تھا لیکن حضور پاک علیہ السلام ٹھہر گئے۔ اپنا قمیص نکال کے دے دیتے تھے منافقین کے کفن کے لیے کہ ڈال دو، ممکن ہے اللہ مغفرت کر دے یا اس کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ یہ کیسے ہمارے نبی! اور یہ جس باپ کی یہ اولاد ہے جس سے اس کو وجود ملا، اللہ نے ذریعہ سبب بنایا، کلمہ نماز پڑھتا تھا، باپ اپنے کو مسلمان کہتا تھا، مسجد میں آتا تھا، اس کا انتقال ہوئے تو یوں کہتا ہے کہ شرک پر انتقال ہوا، میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ باقی یہ جنازے کی مطابعت، تدفین میں شرکت، یہ تو بیٹا ہونے کے فریضہ میں نے ادا کر دیا، ایک ذمہ داری ہے بس۔ خیر، تو وہ جو ہمارے مصلی تھے وہ صاحب مجھ سے ملے، بولے کہ صاحب بڑا پریشان ہوں بیٹے سے، انہیں بھی کیا بھی کر لیا تو غم نہیں تھا، کون سا تو مسلک اختیار کریں دو، لیکن گھر میں نہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا نہ میرے ساتھ بیٹھ کے، گھر میں آتا کونے میں رہتا کھانا کھانے آؤ، بول تو نہیں بھائی آپ لوگ شرک پہ ہیں، میں کھانا نہیں کھاتا۔ میں ان کو پوچھ لیا تھا کہ بھائی کرتا کیا تمہارا بیٹا؟ کچھ نہیں پڑھ رہا، کچھ کما رہا ہمارا نہیں کما رہا، ٹھیک ہے میں پس لاؤ اس۔ وہ صاحب بھی آئے بیچارے، لائے ان کو، بیٹے کو لائے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہے یہ باپ کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا رہی؟ تو نہیں یہ شرکی اعمال کرتے ہیں، مجھے اختلاف ہے اس لیے نہیں کھاتا۔ بھلا مشرک کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے؟ مشرک کا کمایا ہوا کھانا آپ کے لیے جائز ہے، تمہارے نزدیک باپ مشرک ہے، کما رہے خود کچھ نہیں، کھا رہے باپ کا گھر میں رہ رہے ہیں، مشرک کے گھر میں رہنا جائز تمہارے لیے، مشرک کا کمایا ہوا کھانا جائز تمہارے لیے، ماں مشرک کا اس کا پکایا ہوا کھانا جائز، کیونکہ پکانے آتا نہیں نہ کمانے قابل، کماتے بھی نہیں سب کچھ، لیکن صرف یہ کہ بھائی مشرک ہے میں ساتھ نہیں کھاتا۔ یہ عجیب تشدد، سمجھ بوجھ کچھ نہیں، کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ اسلام نہیں تشدد سکھاتا ہے، تو یہ اسلام سے ملی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی بنیاد میں اسلام کی مخالفت ہے جو ایک مسلمان کو تشدد پر مجبور کر رہے، تشدد سکھا رہی ہے۔ اور یہ درخت مسلمان کو متحد نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کی وجہ سے
کتنا مسلمانوں میں دراڑ پڑی، یہ مجھے بھی بیان کرنے کی ضرورت۔ ان کے کام سے مسلمان متحد ہوئے کہ اور سر پھٹول میں مبتلا ہوئے، بھائی بھائی کے مخالف ہوگا، باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا، کتنے گھرانے بکھر گئے، اجڑ گئے، مختلف ہو گئے، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ نعرہ لگائے تھے کہ ہم اتحاد والا کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کے کام میں صداقت ہوتی، نورانیت ہوتی، اور یہ کام اپنے اندر حق کو لیا ہوا ہوتا تو یہ اس کے اندر اتحاد کے فضا کم سے کم اتنے عرصے میں تو رونما ہوتی، لیکن کہیں بجائے مخالفت اور جھگڑوں کے اتحاد کے دور دور تک آثار بھی نظر نہیں آتے، سوائے تشدد، انتشار اختلافات کے اتحاد کی کوئی شکلیں تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور خود ان کے درمیان میں جو اختلاف ہے، میں چونکہ ان کے گھر کا آدمی نہیں ہوں، باہر کا آدمی ہوں، یہ حضرات خود غور کریں کہ ہماری اپنی جماعت میں کتنے جھگڑے ہیں، کتنے اختلافات ہیں، خود ہماری جماعت کے علماء میں کس قدر تشدد آپس میں ایک دوسرے میں ہے، وہ آپ حضرات جو غیر مقلدین ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں۔ الخیر عزیز دوستو، تو انہوں نے اتحاد کے عنوان پر امت میں جھگڑے پیدا کیے، اختلافات پیدا کیے، اور ان کا بنیادی مقصد میں عرض کر دوں، یہ مسائل خود ان کا بنیادی مقصد نہیں، یہ ایک بس امت میں انٹر ہونے کے لیے ایک دروازے ہیں، بس ان کے باب الداخلے ہیں یہ چیزیں۔ اتحاد کا لیبل، رفع یدین، آمین وغیرہ، یہ مسائل خود ان کے نزدیک اہمیت والے نہیں، ان کے علماء نے صراحتیں کر دی ہے کتابوں میں۔ ان کے موجودہ علماء جن کو یہ اپنے کابرین کہتے ہیں، جو اس وقت عرب میں موجود ہیں یہیں کے ایشیا کے ہندوستانی ہیں، لیکن انہوں نے وضاحتیں کی اپنے بیانات میں جو ہمارے پاس بھی محفوظ ہے۔ یہ مسائل اختلاف کی بنیاد ہے ہی نہیں، نہ ہمارا یہ مسائل کو بیان کرنا مقصود ہے، وضاحتیں کر دی ان لوگوں، لیکن اس کے باوجود کیوں بیان کرتے؟ صرف امت میں ایک سہولت سے داخل ہوا جا سکے، بس اتنا ہی۔ ان کا اصل مشن اور اصل بنیاد یہ ہے کہ اس امت کا اعتماد امت کے اہل علم سے، چاہے وہ اس زمانے کے ہوں، چاہے پورے طبقے خیر القرون تک، صحابہ تک، امت کے اس اہل علم طبقے سے اعتماد ہٹا دیا جائے۔ یہ ان کا بنیادی مقصد ہے۔ افراد امت سے پر بے اعتماد کرنا یہ بنیادی چیز ہے، اور اس میں مبتلا ہو گئے۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔